بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام، میں نکھت فاطمہ بجنور سے، میرا پلیز مجھے نماز حاجت کا صحیح طریقہ بتا دیجیے۔ دیکھیے نماز حاجت کئی طرح کی، جی، آپ جب جو ہے کوئی بھی نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھ کے میں نے مانا ہے 2 رکعت نماز پڑھوں گا میں حاجت کے لیے، تو آپ کیا کر سکیں، نیت کیجیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربت اللہ، پھر سورہ حمد اور ایک دوسرا مختصر سورہ پڑھیے، اور دوسری رکعت میں بھی سیم اسی طرح صبح کی طرح پڑھیے، پھر دعا کیجیے، اور آپ جیسی مانیں گی نماز حاجت اس طرح، بس فرض کے لیے آپ نے مانا کہ مثلا میں سورہ یاسین پڑھوں گی، اس طرح پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے، ورنہ عام طور سے جیسے صبح کی نماز پڑھتے ہیں اس طرح پڑھ سکتے۔ شکریہ۔ السلام علیکم زیدی بھائی اور مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، آپ سلامت رہیے، اللہ پاک سے یہی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھے۔ میرا ایک سوال ہے، برائے مہربانی جواب ضرور دیجیے گا، مجھے ٹینشن بہت رہتا ہے، اس کا کوئی علاج بتا دیجیے۔ دیکھیے ہمارے وہاں سکون کے لیے ذکر اللہ بے شک بے کل حال، جی، صبح اٹھتے بیٹھتے صبح شام ذکر خدا کی، اور ہفتے کا ذکر ہے، مثلا دیکھیے منڈے کا ذکر الگ ہے، دوشنبہ، ہر ایک کا ذکر کیجیے، جی، ذکر کریں گے آپ کا ٹینشن ختم دور ہوگا انشاءاللہ۔ ایک چیز اور جو ٹینشن کو دور کرتی ہے وہ کیا ہے، اللہ پہ بھروسہ، جی، توکلت علی اللہ، جی، انشاءاللہ۔ شکریہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی کے یہاں پیسے باقی ہیں، وہ نہیں دے رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، کوئی ایسی دعا یا وہ بتا دیجئے کہ ہمارا پیسہ واپس مل جائے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے جو ہے جی، آپ جو ہے اگر قرض کی ادائیگی واقعی چاہتے ہیں تو سورہ ملک پڑھیے، جی، سورہ ملک پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو پیسہ اللہ واپس جلدی سے دے دے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب۔ علیکم السلام، میں محمد حیدر لکھنؤ سے، میرا سوال ہے، اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے اور ماں باپ اس لڑکی کی شادی کہیں اور کر دیتے ہیں جہاں لڑکی نہیں چاہتی، تو کیا یہ شادی جائز ہوگی یا یہ شادی غلط ہوگی؟ مہربانی کر کے جواب دیں، یہ پیغام ماں باپ تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ بی بی فاطمہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی شادی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوگی، مگر پھر بھی انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا تھا کہ ان کی مرضی ہے یا نہیں۔ تو یقیناً ہمارے یہاں تو جو عالم پڑھا نکاح پڑھتا ہے وہ پہلے لڑکی سے جا کے پوچھتا ہے۔ جی ہاں، جی، تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ بہت واضح بات ہے، جی، ماں باپ جب کہتے ہیں تو نکاح اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک لڑکی ہاں نہ کہے۔ جی، ٹھیک ہے، جی، ہاں آپ کہیں کہ وہ جبرن کہہ رہی ہے، پستول لے کے کھڑے، وہ ایک الگ بات ہے، جی، ایسی شادی تو صحیح نہیں ہوگی۔ جی، لیکن اگر وہ ہاں کہتی ہے اپنی مرضی سے، ماں باپ نے سمجھایا ہے، اس کو اونچا نیچ بتایا ہے، دنیا کی میں کیا ہوتا ہے سب سکھایا، اور اس نے ہاں کہہ دیا، نکاح صحیح ہے۔ جی، شکریہ۔ السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب۔ علیکم السلام، میرا سوال ہے کہ پیشاب کے بعد جو منی آتی ہے اس حالت میں غسل کرنا واجب ہے کیا؟ دیکھیے آپ اگر منی کہیں گے تو نجس، جی، لیکن اگر آپ کہیں رطوبت تو پیشاب کے بعد جو رطوبت نکلتی ہے وہ پاک۔ جی، السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ علیکم السلام، میرا سوال یہ ہے کہ سفر میں قصر نماز 2 رکعت کیوں ہے؟ اس کی وجہ بتائیے، 2 رکعت کیوں رکھی گئی ہے؟ خدا حافظ۔ دیکھیں یہ تو آسانی جانن اللہ چاہتا ہے کہ یرید بکم اليسر، اللہ آسانی آپ کے لیے چاہتا ہے۔ سفر ویسی بھی دیوانگی کا نام ہے، جی، تکلیف کا نام ہے، تو اللہ کیا چاہتا ہے، کسی کے لیے مشکل نہیں چاہتا، جی، اللہ نے یہ کام آسانی کے لیے رکھا ہے، جی، تاکہ آپ نماز ہر صورت میں پڑھ ہی لیں۔ جی، شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، گھر میں اور کمائی میں برکت کے لیے کیا کرنا ہے؟ اور میرے شوہر فوٹوگرافر ہیں، ان کو دکان کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ یہ بتا چکے ہیں، آپ سے بھی کہہ دیتے ہیں، استغفار زیادہ سے زیادہ کیجیے، اور قرآن کی تلاوت صبح شام قرآن کی تلاوت کرنا نہ بھولیے، اللہ کی طرف سے برکت نازل ہو۔ بے شک جی، اور صبح سویرے روزی پہ جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، میرے سوال کا جواب نہیں ملا، بہت دن ہو گئے، دوبارہ بھیج رہی ہوں۔ کسی مومن کا انتقال کا وقت نزدیک ہو تو ہم کو کیا کرنا چاہیے اس وقت تاکہ اس کی مشکل آسان ہو سکے، اور کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اس وقت میں؟ جواب ضرور دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا سوال پہلی بار میرے سامنے آیا ہے، میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کا سوال مجھ تک کیوں نہیں پہنچا، میں ایڈمن تک ضرور
शिकायत करूंगा। आगा सवाल देखिए करें। हमारे वहाँ बहुत सारे अमल बताए गए, मुहतज़र के बहुत सारे अमल बताए। जी एक ये है कि जहाँ नमाज घर में पढ़ता था वहाँ उसको ले जाके लेटाइए, जी क़िबला रुख लेटाइए, उसके सराहने सूरह यासीन या सूरह मुल्क पढ़िए। तीसरे है कि उसको तलकीन करवाइए। जी तलकीन कराइए। यानी अकायद को दोहराते दोहराइए, रहिए। रज़ी तो बिल्ला जिस तरह से पढ़ाइए जी, कि जी। आप भी पीछे पीछे जी दोहराओ। ये सारी चीज़ें क्या होगी, उसकी रूह निकलने में आसानी होगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गीला कुत्ता लग जाए कपड़ों पर या जिस्म पर तो उसे किस तरह पाक किया जाए? मज़हर हुसैन बिजनौर से। देखिए जनरली कपड़ा पाक करने के, बर्तन पाक करने के लिए अलग तरीका है। कपड़ा जैसे पाक करते वैसे ही पाक करना है, जी उसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जी 10 से दूर कर लीजिए और 2 बार धो लीजिए। शुक्रिया। मेरा सवाल है कि अगर लड़की सैयद है और लड़का शिया है तो क्या लड़की शादी कर सकती है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि लड़का शिया है और लड़की सैयद, यानी गैर सैयद सैयद में शादी हो सकती है क्या? हो सकती है, जी कोई मसला नहीं है सिर्फ उसमें। मोमिन होना। शरन, हाँ जी, मोमिन होना। मोमिन हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या किसी की चीज़ को छीन कर किसी और को देना और उस इंसान को तकलीफ हो जिससे लिया गया है, और क्या अपने आराम के लिए या अपने फ़ायदे के लिए किसी को तकलीफ देना कैसा है? देखिए अगर कोई आदमी कोई चीज़ आप किसी की छीन लेंगे और राजी नहीं तो गस्बी होगा, जी ये कैसे जायज़ हो सकता है? जी किसी की चीज़ उसकी इजाज़त के बगैर लेना हराम है, जी और अगर उसने आपको मुरव्वतन दे दिया तो भी गस्बी है। जी तो आप कैसे ही कर सकते हैं? ये तो जी। कोई भी सूरत में जायज़ नहीं नहीं होगा। है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारा भाई 10 साल से सऊदी से नहीं आया है, रोज़ कुछ न कुछ नया बहाना करता रहता है, कोई अमल बताइए ताकि वो वापस दुआए अलविया मिस्री पढ़िए। जी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से दुआए अलविया मिस्री। मिस्री पढ़िए, जी, इंशाअल्लाह जल्दी से इंशाअल्लाह। वापस आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे 2 सवालात हैं। पहला सवाल ये है कि क्या खुम्स सिर्फ शिया लोग ही निकाल सकते हैं? कुरान में तो जिक्र है कि बचत पर खुम्स निकाला जाता है। नहीं, जब अल्लाह का हुक्म सबके ऊपर सबके लागू ऊपर है, है। जी जाहिर सी बात है लागू है, लेकिन कबूल होगा जब ईमान होगा। जी बेशक जी देना तो सबको है। जी। दूसरा सवाल है कि क्या कुर्बानी कितने रोज़े रखने चाहिए, 10 या 2 रोज़े? देखिए ये आपने नहीं बताया कि कुर्बानी कौन सी है। जी आप यहाँ जो करते हैं उसके लिए तो कोई कफारा नहीं है, तो मुस्तहब है। जी आप हज की बात कर रहे हैं तो 10 दिन है, 7 वहाँ रखना है, 3 दिन घर में। रोज़े की बात कर रही हैं। जो मक्के में कुर्बानी नहीं दे सका हज की, जी। पैसे नहीं है, उसको 10 दिन जो है उस कुर्बानी के बदले रोज़ा रखना होता है। जी 7 दिन मक्के में, 3 दिन अपने गांव में। जी। सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम। मेरा सवाल है कि हम लोग सूरह कौसर को कैसे पढ़ें, इन्ना आतैना या फिर इन्ना आतैना? देखिए आतैना है वो, जी आइन है। हाँ। जी। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। प्लीज़ मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए। रिवायत में है कि जो शख्स नमाज ना पढ़े तो उसे खाना ना दें, लेकिन हमारा सवाल ये है कि हमारे ससुर बेनमाजी हैं, तो ऐसी हालत में क्या किया जाए? प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिए। देखिए ये जो आई है रवायत वो मुस्तहब खाने के बारे में है, जी और जहाँ खाना देना वाजिब है जी। वहाँ जान ये लागू बचाना नहीं हो तो- सकता है। हाँ सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम। क़िबला मेरा सवाल ये कि मेरे वालिद बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करते हैं, मुझसे गालियाँ भी देते हैं, गंदी गंदी, कभी कभी तो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। मैं सब्र करके उनके साथ मैं रहता हूँ या रहती हूँ, जो भी। आगा मुझे बताइए क्या मेरे वालिद का ऐसा करना सही है? नहीं, कैसे सही हो सकता है? आज अल्लाह इस्लाम कुरान बताता है अखलाक से पेश आओ। किसी को आपकी जबान खुद गाली देना ही हराम है। बेशक। शब्द सत करना थोड़ी किसी के लिए आपके जी। लिए जायज़ हो सकता है। अब एक सवाल है कि बाप बदतमीजी कर रहा है, गाली दे रहा है, आप वहाँ से हट जाइए, समझाइए उसको कि शरन ये सही नहीं है, आपको गुनाह मिलेगा। ज़बान अभी ये हदीस पढ़ के सुनाया जी कि अल्लाह को क्या चाहिए, जी ठीक है। जी तो ये जो चीज़ है बदतमीजी है, नो डाउट। आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं वो उनको जवाब देना हो, लेकिन आपको हक नहीं होगा कि आप पलट के मुकाबला कुछ करें। कहें। जी। सलामुन अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम। मेरा बेटा अभी 13 महीने का है और मैं 2 महीने प्रेग्नेंट हो गई हूँ। बेटे को दूध पिलाती हूँ, क्या ये जायज़ है? हाँ जी बिल्कुल जायज़, 2 साल तक आप पिला सकती हैं। बिल्कुल। सलाम अलैकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मेरा दिलशाद जैदी फ्रॉम दिल्ली। मेरा सवाल ये है कि
میں نے اپنی بیوی اور بچوں کو عقیقہ کیا تھا جس میں کھانا بنوا کر کھلوایا تھا. ہماری ساس اماں نے ہماری بیوی کا کیا ہوا بکری کا گوشت کھا لیا جبکہ ان کو بتایا تھا کہ یہ آپ کے لیے کھانا صحیح نہیں ہے, پھر بھی انہوں نے کھایا. اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ واجب ہے ہماری ساس اماں نے وہ کھانا جان بوجھ کر کھایا ہے کیونکہ کھانے سے پہلے ان کو کھانے پر منع کیا گیا تھا. یہ اس کا راستہ ہے توبہ کر لیں بس. جی کوئی گناہ تو ہے نہیں, مکروہ ہے یہ. جی حرام نہیں ہے. نہیں حرام نہیں ہے. جی بس مسئلہ کیا ہے, صدقہ ایک طرح کا, جی جی عقیقہ ایک طرح کا صدقہ ہے. جی. آپ نے نکالا خود ہی کھا لے, یہ جی تھوڑا معقول نہیں ہے. شکریہ. سلام علیکم. سلام. I'm Zahir Abbas from New Delhi. My question is in regards to the correct pronunciation of words in Salah. I'm of Indian descent and hence our accents are not that of Arabs or the Arabic language. Sometimes pronouncing letters such as Wad is difficult because I have to place my tongue on the top two molar teeth. جیسے میں اردو میں ترجمہ کر دوں کہ ہم بہت سے جو عربی میں اور اردو میں فرق ہے, جیسے اردو میں ہم سے کہتے ہیں, عربی میں ہم سے نہیں کہتے, زاد اردو میں کہتے ہیں, عربی میں زاد کہتے ہیں. تو یہ ہم کیونکہ ہندوستانی ہمارے وہاں جو ہے جی یہ بات صحیح ہے. یہ قرآن اللہ کا رسول کہتا تھا اقرأ القرآن بالحان العرب, بے شک عربی زبان میں قرآن پڑھو. جی تو ہمارا کام ہے سیکھنا. جی جہاں تک ممکن ہو سکے. اسی لیے کہا کہ آپ 2 سورے سیکھنے کسی ملک پہ بجائے جا کے, اتنا آسان کام ہے کہ آپ جا کے 2 دن میں سیکھ سکتے ہیں. جی آپ نے سیکھنے کی کوشش کی اور نہیں سیکھ پا رہے ہیں تو اللہ قبول کرے گا. بے شک. جی لیکن آپ کا سیکھنا ضروری ہے. جی اور اس کا اور آسان راستہ بتایا کہ جماعت سے پڑھ لیجیے. جی بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. وعلیکم علیکم السلام. کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں میں جنت ہوتی ہے, کیا ہر ماں کے قدموں میں جنت ہوتی ہے؟ جی ہاں. جی یہ کہیں استثناء نہیں ہے کہ فلاں ماں اور فلاں ماں. جی ماں ہونا شرط ہے. ہاں. شکریہ آغا. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ اگر کسی شخص کے والدین کی بہت زیادہ نماز قضا ہوں اور وہ ان کو پورا کرنے کی ہمت نہ رکھتے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ دن میں اس کا کوئی عمل ہے یا کفارہ؟ یہ جو بات ہے نا, اقض ما فات کما فات. جی جس طرح قضا کیا ہے اسی طرح بھرو. جی شارٹ کٹ نہیں ہے. جی آپ کوشش کرو, اللہ آپ کی مدد کرنے والا. اور ان کی زندگی میں, ماں باپ کی زندگی میں آپ ان کی نمازیں نہیں پڑھ سکتے. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. علیکم السلام. کیا ایک عورت اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو نماز سکھانے کے لیے اس کے ساتھ نماز ظہر اور عصر کو آواز بلند سے پڑھ سکتی ہے؟ پڑھ سکتی ہے. یاد رکھے ظہر اور عصر نہیں, جی مغرب اور عشاء کے پڑھا دیجئے. جی آپ اللہ یہ کہ خالی آپ زور زور سے پڑھیے, وہ پیچھے پیچھے پڑھے, آپ پھر سے اپنی نماز پڑھ لیجیے. جی یہ ہو سکتا ہے. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں, تشریف لائے, سوالات کے جوابات دیے, اور یقیناً یہ جو سوالات آتے ہیں یہ ہم سب کے لیے جو جوابات ہوتے ہیں عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم شریعت کی روشنی میں جو سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں اس سے استفادہ حاصل کریں. اسی طرح مسلسل سوالات بھیجتے رہیے. یہ آپ کا چینل ہے, اور اسی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چینل ون, بار بار کہتا ہوں, یہ آپ کا چینل ہے. آپ کی مدد سے, آپ کے سہم امام سے, آپ کے ڈونیشن سے, آپ کے سجیشن سے یہ چینل چل رہا ہے. آپ دعا بھی کیجئے اور اس کی اعانت بھی کیجئے. چینل ون آپ کا چینل, بار بار دوہرا رہا ہوں. اس کی بہت زیادہ جتنی آپ ممکن ہو سکے ڈونیشن کے ذریعے, سہم امام کے ذریعے مدد کیجئے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی کی منزل پر گامزن کریں. اسی دعا کے ساتھ آغا میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.